چیت چل رہی ہے. کہا ہے نا انہوں نے کہ ہاں ہماری کچھ بات چیت چل رہی ہے, وہ کہیں پہنچ نہیں رہی. ارے بھائی کہاں پہنچنی ہے, آپ کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ ڈرا رہے ہیں یہ پاکستان کے سیاسی اپریٹس کو نہیں آپ ڈرا رہے. یہ جو آپ کے حواری, آپ کے دوست جن کے لیے آپ سر چڑھ کے بول رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں گیٹ نمبر 4 پہ چڑھ جاؤں گا. یہ میرے خیال میں وہ اعظم سواتی صاحب کی غالباً ٹویٹ ہے. یہ کون سے کس کے گھر کے گیٹ نمبر 4 پہ چڑھنے لگے ہیں؟ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آ رہے ہیں یہاں پہ مارچ, یہ مارچ کس کے خلاف لے کر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مارچ ریاست کے خلاف آ رہی ہے, کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں آ رہی, کسی حکومت کے خلاف نہیں آ رہی, یہ ریاست کے خلاف ہے. اور وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم گیٹ نمبر 4 پہ چڑھیں گے. یہ اداروں کے خلاف ہے. یہ اداروں کو ڈرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اداروں سے معافی بھی مانگ رہے ہیں. این آر او مانگ رہے ہیں اداروں سے. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ میں نیوٹرل سے کہتا ہوں, میں نیوٹرل سے کہتا ہوں, بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتا ہوں کہ مجھے واپس لیں, اور اگر نہیں لائیں گے تو میں مارچ کروں گا. کوئی آپ کے ساتھ مارچ نہیں کرے گا. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اداروں کے خلاف مارچ کرنے کو تیار نہیں. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ریاست کے خلاف کسی مارچ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں. اس وجہ سے سیاست کو سیاست کے ڈبے میں رہنے دیں, سیاست کو ریاست کے ڈبے میں مت لے کر آئیں. اپنی سیاست کی نظر ریاست کو مت کریں. ارے بھائی آپ کا ہم سے کوئی جھگڑا ہے, کوئی سیاسی جھگڑا ہے, کوئی پالیسی کے اوپر جھگڑا ہے, آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, ہمارا نقطہ نظر کسی بات پہ نہیں ملتا. آپ سیاسی بات کریں, ہمارے ساتھ سیاست پہ بات کریں. آپ ریاست پہ کیوں حملہ کرتے ہیں؟ آپ کیوں ڈیوڈ فینٹن کی طرح کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی امریکہ میں لابسٹ نہیں؟ پہلی بات, آپ نے خود جا کے کہا کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا اور اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی الیکٹڈ حکومت ہٹائی. آپ کہتے ہیں نا, آپ نے کہا یہ, تو اس ملک میں جا کے لابسٹ کیوں ہائر کر رہے ہیں؟ تو دونوں میں سے ایک بات تو جھوٹ ہے. اور یہ تو ثابت ہو چکا کہ وہ تمام جو آپ نے ڈھکوسلا اٹھایا تھا, وہ کاغذ نکال کے جو آپ نے کہا تھا کہ یہ سازش ہے, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں فیصلہ ہوا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. آپ کی ٹیپ سامنے آ گئی, آپ کی آڈیو سامنے آ گئی جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو منٹ کر کے گھمانا تو ہم نے ہے نا, منٹس کو تو گھما دیتے ہیں. آپ کو کس کے خلاف آپ گھما رہے ہیں؟ ملک کے خلاف. ملک کا ایکس وزیر اعظم ملک کے خلاف گھما رہا ہے ایک سائفر کو, جو راز ہے, جو گم گیا کہیں. ملک کا راز جیب میں ڈال کے جلسوں میں گئے ہوئے تھے, کہیں کھو گیا. آپ بتائیں ایسے شخص کو آپ کسی اہم عہدے پہ لگا سکتے ہیں جو ملکی راز جیبوں میں لے کے گھومے اور کہے کھو گیا کہیں, اب میں کیا کر سکتا ہوں, کھو گیا تو کھو گیا. تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ نکات رکھنا چاہتا تھا جو سیاسی نکات ہیں. میں آپ کے سامنے 2 اہم اعلانات کرنا چاہتا ہوں توانائی کے حوالے سے. پہلا اعلان یہ ہے کہ میں نے بہت مرتبہ یہاں پہ کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا وقت تھا جس وقت ہم $2 کی ایل این جی لے سکتے تھے, $4 کی لے سکتے تھے. ہم نے نہیں لی, آج $40 میں بھی نہیں مل رہی. وہ جو ایک شپ ہمیں ایل این جی کا 30 وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے عمران خان بتائیں کہ وہ مارچ کس کے خلاف کر رہے ہیں. آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. عمران خان اداروں کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.